تواضع اور خاکساری جو کہ ضروری چیز ہے، اور اس کے برعکس غرور اور تکبر جو کہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ دیکھیں، تواضع اور خاکساری یہ ان خاص اخلاق میں سے ہیں جن کی قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاکید فرمائی گئی ہے، اور بڑی یعنی آپ دیکھیں گے بہت زیادہ ترغیب ہے اس پر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ انسان بندہ ہے، ہم بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور بندگی کا حسن و کمال یہ ہے کہ اس میں جھکاؤ ہوتا ہے، نیاز مندی اور تواضع ہوتی ہے، یہ ہمارا حسن ہے۔ یعنی انسان اور بندہ ہونے کا یہ حسن ہے کہ آدمی میں تواضع اور خاکساری ہو، اس سے اس کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے کہ میں کسی کا بندہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی دیکھیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں آپ کو تواضع ملے گی، اور کمال درجے کی تواضع ملے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بندگی کا وہ نمونہ پیش کر گئے کہ انسان حیران رہتا ہے کہ اتنا بڑا درجہ اور اتنی تواضع، اتنی عاجزی، اتنی بندگی۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کر نہیں کھایا۔ اب یہ ٹیک لگا کر کھانا، اور اس میں کوئی ظاہر ہے اگر ایک آدمی کسی وجہ سے ٹیک لگا کے کھا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بندگی کا یہ مقام تھا کہ آپ علیہ السلام ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے، اس لیے کہ ٹیک لگا کے کھانے میں کچھ تکبر کا اور کچھ عجب کا شائبہ ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، آدمی ایسے ٹیک لگایا اور ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑ رہا ہے تو آپ ویسے ہی محسوس کریں گے کہ بھئی تھوڑی سی اس میں ایک بڑپن ہے، اس میں کوئی آدمی، اس میں کوئی تکبر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگا کر ساری زندگی، محدثین نے فرمایا کہ آپ نے ساری زندگی کبھی ٹیک لگا کے نہیں کھایا، حالانکہ ٹیک موجود ہوتی تھی، بعض دفعہ آپ کے پیچھے باقاعدہ ٹیک رکھی گئی، آپ نے فرمایا نہیں، میں بندہ ہوں، اور بندہ ہونے کا یہ حق ہے کہ آدمی جب کھانا یا کوئی بھی چیز استعمال کرے تو ٹیک نہ لگائے۔ تو اس لیے یہ تو آپ علیہ السلام کا وہ تھا نا کہ آپ کتنی عاجزی، کتنی انکساری۔ اور اس کے برعکس دیکھ لیجئے تکبر اور جب، یہ تو شیطان کے بہت بڑے ہتھیار ہیں یہ، کہ آدمی میں کسی بھی چیز کا کبر ڈال دے گا وہ۔ بعض دفعہ اچھے اعمال کا کبر آ جاتا ہے آدمی میں، نمازوں کا کبر آ جاتا ہے، آدمی کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو نیکی کا تکبر بھی آ جاتا ہے، علم کا تکبر ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ جانتا ہوں، مجھے بہت زیادہ پتہ ہے، یہ بہت بڑا تکبر ہے۔ تو یہ قطعاً اس چیز سے بچنا چاہیے، آدمی کو 100% بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے دل میں تکبر نہ ہو۔ روایت میں آتا ہے 100%، بخاری مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرما دیا کہ ایسا شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس کے دل میں ایک رائی یا ایک ذرے کے برابر بھی کیا ہوگا، تکبر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تواضع کے حوالے سے روایت سن لیجئے۔ عن عیاض ابن حمار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يبغى احد على احد ولا يفخر احد على احد۔ حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی اور حکم بھیجا ہے کہ تواضع اور خاکساری اختیار کرو، جس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرے اور کسی کے مقابلے میں فخر نہ کرے۔ گویا آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم کیا گیا ہے کہ بھئی تم تواضع اور خاکساری اختیار کرو، اور حکم ہے عمومی طور پر عام مسلمانوں کو، عام لوگوں کو، کہ بھئی تم بھی کیا کرو، اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ اس سے کیا ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، اور ظاہر ہے نکلے گا نتیجہ، جب ہر آدمی میں تواضع ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا، ظلم سے آدمی بچے گا۔ اور دوسرا کیا ہے، فخر، کسی کے مقابلے میں فخر ہی نہیں ہوگا، اسے کیا لگے، تواضع ہے، عاجزی ہے۔ اس حوالے سے اگلی روایت عن عمر رضی اللہ عنہ قال وهو على المنبر یا ایها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تکبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک دن خطبے میں ممبر پر کھڑے ہو کے برسر ممبر فرمایا، لوگوں تواضع اور خاکساری اختیار کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جس نے اللہ کے لیے، یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خاکساری کا رویہ اختیار کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کندھے جھکا دی اور لوگوں کو دکھا رہا میں بہت تواضع و خاکساری، نہیں،
اللہ کے لیے، اللہ کا حکم سمجھ کر کہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے ایک آدمی نے اگر خاکساری کا رویہ اختیار کیا اور دوسروں کو نیچا دکھانے یا دوسروں کو جو ہے نا ذلیل کرنے سے بچتا رہا، اس کی کوشش میں لگا رہا کہ بھئی ایسے نہ ہو کہ میں اونچا نیچے میں لگا رہا ہوں، میں اونچا ہوں وہ نیچے ہے، تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا۔ جس آدمی میں تواضع ہوتی ہے وہ آدمی اپنی نگاہ میں بہت چھوٹا محسوس کرتا ہے، اور عام لوگوں کے عام بندوں کے سامنے اللہ اس کو بڑا رکھیں گے، بڑا عظیم ہوگا، عام لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت بیٹھ جائے گی، اور خود بخود اللہ کی طرف سے یہ ایک لوگوں کے دلوں میں ہوگا کہ بھئی یہ آدمی، اس آدمی کے بارے میں جو ہے نا اچھا گمان ہوگا، لوگ اس کی عزت کریں گے اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اور فرمایا اور جو کوئی تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور حقیر ہو جائے گا، اور اپنی نگاہ میں، اپنے خیال میں وہ کیا ہوگا، میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں تو بڑا، ہر کسی بھی اعتبار سے ہو تو میں، یعنی تکبر اور عجب ہے۔ آگے فرمایا دوسروں کی نظر میں، اپنی نظر میں تو ایسا ہے، دوسروں کی نظر میں حضرت عمر فرماتے ہیں وہ کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقت ہو جائے گا، دوسروں کی کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی وہ نہیں ہوگی، کوئی کسی قسم کا نہیں ہو۔ اس کے بارے میں حکیم الامت رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کسی مجلس میں وہ فرماتے ہیں جب میں کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں اور تمام لوگ موجود ہوتے ہیں تو اس مجلس میں اپنے سے زیادہ کمتر اور حقیر میں کسی کو نہیں سمجھتا، کہ اس مجلس میں سب سے زیادہ اگر کوئی کمتر ہے، سب سے زیادہ حقیر آدمی اگر کوئی ہے تو وہ میں کون ہے، میں ہوں۔ اور جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں سب کو اپنے سے یعنی برتر سمجھتا ہوں کہ سب مجھ سے بڑے ہیں، ہر اعتبار سے بڑے ہیں۔ یہ اندر کی عاجزی انکساری ہے کہ ان کے کتابوں میں لکھا ہے، اور واقعتاً ایسا ہی تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں ہر کافر کو فی المعال اور ہر مومن کو فی الحال اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ یہ ان کے لکھا ہے کتابوں میں کہ کافر کو فی المعال، یعنی کافر کو انجام کے اعتبار سے اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور مسلمان کو فی الحال حال کے اعتبار سے اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، کہ کافر کا مجھے نہیں پتا کہ مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے اسے کلمہ نصیب ہو جائے، اور میں ہو سکتا ہے مرنے سے پہلے نعوذ باللہ کفر پر موت نہ آ جائے، تو میں کافر کو اچھا سمجھتا ہوں، اور مومن آدمی کو تو ہر وقت میں اچھا سمجھتا ہوں، فی الحال اچھا ہے وہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، اور اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ میرے دل سے ایمان نکل جائے۔ تو یہ کیفیات بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تواضع اور خاکساری نصیب فرمائے، اور غرور اور تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے۔